اچھا جی، اب تک ہم نے ڈسکس کر لیا ماضی کے جو صیغے ہیں معلوم کے، وہ ہم نے دیکھ لیے. اسی طرح ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، پھر مضارع معلوم جو ہے اس کی گردان اس سے مضارع سے مجہول کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی. اور اسی طرح ماضی کی نفی کیسے کی جاتی ہے، مضارع کی نفی جنرلی ہم کیسے کرتے ہیں. اور اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک یہ بات کی تھی ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان پہ. تو یہاں تک کہ کلیئر ہے سب؟ ابواب سے کیا مراد ہے؟ سر ابواب جو ہے وہ فیملیز جو الفاظ کی ہیں، جس میں اس کا جو ماضی اور مضارع کا جو کمبینیشن ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ثلاثی مجرد کے کل کتنے ابواب ہم نے دیکھے تھے کہ ہیں؟ سر 5. سر ہم 5 ہم نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ذرا بتا دیجئے گا کون کون سے ابواب ہیں؟ سر فعل، یفعل، فعل. اچھا، یہ تو وزن ہے نا. اس یعنی باب کا نام بتائیے گا یعنی. سر باپ کا نام تو نہیں یاد کیا، اوزان یاد کیے 5. اوزان یاد کیے ہیں؟ نہیں، جی سر. اوزان ہم ابواب جو ہیں وہ پڑھتے ہی اسی لیے تاکہ وہ اس طرح سے فعل یفعلو ہے یا فعل یفعلو ہے، وہ والی دقت نہ رہے مطلب وزن کو یاد کرنے کی، چونکہ اس میں ایک ہی طرح کے حروف آتے ہیں نا، تو اس میں زیادہ مشکل ہے اسے یاد کرنا. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، چونکہ وہ ریپیٹیشن ایک ہی طرح کے آوازوں کی ہے. تو اسی لیے ابواب یعنی جو کچھ مشہور افعال ان پیٹرنز پہ آتے ہیں وہ چنے گئے ہیں، اور ان پہ ایک کمبینیشن یا ایک وزن کا نام رکھ دیا گیا. اور پھر جو بھی فعل اس باب سے آ رہا ہوتا ہے اسے ہم مطلب اسی کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ جی فلاں فعل کی طرح یوز ہوتا ہے. تو وہ جو نمائندہ افعال ہیں وہ بتائیے گا. فعل یفعلو کے لیے کون سا نمائندہ فعل ہے؟ فتح. سر فتح. انشاءاللہ. فتح یفتح. فتح یفتح، یہ وزن ہے. جو بہت سے افعال اس وزن پہ آتے ہیں، فعلا اور جو بھی وزن یفعل. یعنی فعل اس طرح سے آئے گا اسے ہم کہیں گے کہ باب فتح. ٹھیک ہے. فتح یفتح کی طرح جتنے بھی افعال یوز ہوں گے ان کو ہم ایک گروپ میں یعنی ایک باب میں رکھیں گے، اور اس کا نام باب فتح ہوگا. جیسے سأل یسألو ہے، قرأ یقرأ ہے، ذهب یذهب ہے، منع یمنع ہے، تو یہ سارے باب فتح سے ہیں. اچھا، اور دوسرا باب کون سا؟ ضرب یضرب. ضرب یز. ٹھیک ہے، تو یہ وزن فعل یفعل ہے، لیکن اس کے لیے جو سب سے مشہور فعل ہے وہ ضرب یضرب ہے. تو جتنے بھی افعال اس وزن پہ آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے یہ بول دیتے ہیں سمپلی کہ یہ باب ضرب سے استعمال ہو رہے ہیں. اور تیسرا باب کون سا ہے؟ نصر ينصر. نصر ینصر. اور چوتھا؟ سمع سمع يسمع. سمع یسمع. ٹھیک ہے. اور پانچواں؟ يسمع. كرم يكرم. کروما یکروم. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی 5 کمبینیشنز بنتے ہیں جن پہ ثلاثی مجرد کے فعل آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کے لیے جیسے شیخ ایک شیخ محترم، یہ 5 ابواب ہیں صرف. جی میں اس پہ آتا ہوں اس بات کی طرف. تو یہ جیسے 5 افعال کو ایک نمائندے کے طور پہ چنا گیا، اور باقی جتنے بھی افعال یعنی جو جس وزن پہ آ رہا ہوتا ہے ہم اس کو ان کی طرف ریفر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سأل یسأل ہوئے تو ہم کہیں گے کہ فتح یفتح سے ہے، چونکہ یہ اسی کی طرح بیہیو کر رہا ہے، یا اسی وزن پہ آ رہا ہے. اسی طرح اگر کسر یکسر ہے تو ہم اس کو ریفر کریں گے
कि ये दरबा यदरिबु की तरह यूज हो रहा है। कतब यकतुबु है तो हम कहेंगे कि नसर यंसुरु से आ रहा है। तो ये जो बेसिकली लिखे हुए हैं पांच अफाल, ये जस्ट रेफरेंस के पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये चूंकि मशहूर अफाल हैं तो इसलिए इनका हवाला दिया जाता है जब भी कोई फेल इनकी तरह इस्तेमाल हो। तो ये हमने पांच देखें। और लेकिन अगर आप सर्फ की किताबें देखेंगे तो उसमें आपको अबवाब छह मिलेंगे। सुलासी मुजरद के छह अबवाब हैं कुल। वो जो छठा बाब है वो होता है हसीबा यहसीबु। लेकिन वो मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया था कि ये प्रैक्टिकली यूज होता नहीं है हसीबा यहसीबु। इससे गिनती के 10-11 फेल हैं जो इस्तेमाल होते हैं, वो भी मतरूक हैं, मतलब वो भी अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है। तो मतलब प्रैक्टिकली ये रिडंडेंट है, ये नहीं होगा यूज में। और बस पांच ही हैं जो अफवाब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अफवाब हैं तो आप यही बताएंगे कि टोटल काउंट उनका छः है। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड कर लें तो फिर छः कंप्लीट हो जाता है। क्लियर जी यहाँ तक? जी शेख। हम्म। लेकिन इनको पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? या इन अफवाब को, जैसे हमने कहा है कि ये आपको ये छह अफाल कम से कम या ये पांच अफाल याद होने चाहिए, तो इनको याद करने का क्या फायदा? इससे हम ये बाकी अफ़ाल को जानते हैं फिर कि ये किस तरह होगा। हाँ, उसमें हमने डिस्कस किया था ना, चूंकि अगर आप कोई भी नया जो बेसिकली तीन हर्फ वाला फेल है सुलासी मुजरद, उसमें जो चूंकि कोई उसूल नहीं है कि वो किस वजन पे आएगा, तो जब भी हम नया लफ्ज पढ़ते हैं तो हमें उसका तलफ़ुज़ देखना पड़ता है लुगत में। तो नॉर्मली जो किताबें हैं लुगत की, या जो खुद डिक्शनरीज हैं, वो ये वाला तरीका फॉलो करती हैं कि वो आपको ये बताती हैं कि ये फेल फला बाब से है, तो वो बाब का नाम लेंगे जनरली, बाब फतहा दरबत। इसलिए आपको इनका कम अज कम वजन मालूम होना चाहिए, ताकि अगर आप कभी पढ़ें कि जी ये फेल नसरा से, तो आपको खुद पता हो कि नसरा से होने का मतलब क्या है, इसका मुजारे क्या होगा या इसका माजी क्या होगा। वाज़ेह है ये बात भी? शेख साहब ये सवाल है, ये इस तरह है कि ये फतहा ज़रबा और नसरा ये तीनों पे जो है ना। हम्म। आपकी आवाज गायब हो गई है, तीनों पे क्या है? अच्छा, उनका मेरा ख्याल है कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो गया। जी मुना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। ये जो आप बता रहे हैं ये सर्फ की बुक में है, ये वाला कंटेंट, इल्म हाँ हाँ, सर्फ वाली ये जो बुक आपने शेयर की। जी जी है। जी। शेख साहब मैंने एक ये सवाल करना था कि ये फतहा ज़रबा और नसरा ये तीनों मफ्तूह है, तो फिर हमारे को फतहा यफ्तहु बाब से है या ज़रबा यज़रबु बाब से या नसरा यस्मउ, क्योंकि ये समिआओ का रुमा इसमें तो फर्क है। तो सवाल क्या है आपका इसमें? तो सवाल ये है कि ये फतहा भी सारे मफ्तूह हैं, ज़रबा और नसरा तीनों पे फतहा है ना, मफ्तूह है सारे ये तीन। तो हम्म। इसमें किस तरह फिर पता चल जाएगा, कोई कायदा इसका वगैरह? जवाब आपने इसका जवाब अभी आपने खुद ही दिया था थोड़ी देर पहले, कि ये अबवाब पढ़ते क्यों हैं, इसीलिए ताकि जो दीगर अफ़ाल हैं उनका वजन मालूम किया जा सके। तो अगर आपको किसी भी फेल का वजन मालूम करना है तो आपको लुगत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। यही तरीका है। ठीक है। सही है ना? मतलब जी। आपका सवाल बेसिकली ये है कि अगर कोई माजी मफतूहुल ऐन है, उसका आइन पे फतहा है, तो कैसे पता चलेगा कि उसका मुजारे क्या है, फतहा के साथ आ रहा है, कसरा के साथ, या तम्मा के साथ? तो वो जाहिरी बात है, उसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। वो डिक्शनरी वाला आपको बताएगा कि उसका तलफ़ुज़ क्या होगा मुजारे जी पे। वो सर। इसी तरह आपको बताएगा कि ये बाब ज़राबा से है या नसरा से या फतहा से। ठीक है। तो इनको पढ़ने का पर्पज है भी यही। जी जी, और सर। कोई बात? जी।
اس میں یہ دیکھیے گا یہاں پہ یہ فعل ثلاثی مجرد کے ابواب کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ فہرست میں، جی یہ ادھر کر کے گون ہے پیج نمبر 48 پہ. ویسے میں نے آپ سے شیئر کر دیے تھے گروپ میں. ٹھیک ہے. تو جو اس کی ترتیب ہے بک کی وہ ہم تھوڑا اس کو چینج کریں گے. ہم ایگزیکٹلی اس کو فالو نہیں کر رہے، تو میں آپ کو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں پہلے پڑھاؤں. اور ٹھیک ہے اس کے لیے. تو یہ جو ثلاثی مجرد کا اگر آپ نے بک سے پڑھنا ہو تو یہاں یہ پیج نمبر 48 پہ پڑھ لیں. نوٹس چاہیے ہو تو وہ ویسے میں نے میرا خیال ہے جو نوٹس آپ سے شیئر کیے تھے وہ مادے اور وزن سے ریلیٹڈ، اس کے اندر یہ ثلاثی مجرد کے ابواب پہ بھی بات ہوئی ہوئی ہے. اچھا چلیں آگے چلیں پھر. جی سر. اچھا جی، اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک اب کور کریں گے جو مزید فی کے ابواب ہے. مزید فی کہتے کسے ہیں پہلے تو یہ بتائیں. جی سر جو روٹ ورڈ سے ایکسٹرا ہوتا ہے وہ ہاں، ایسا لفظ جس میں کس کے تین حرف ثلاثی، یعنی اس لیے بول رہے ہیں کہ تین حرف تو اس کے روٹ کے ہیں، اور اس میں روٹ کے تین حروف کے علاوہ کوئی اضافی حرف بھی آ رہا ہوتا تو اسے ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. اب جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کمبینیشنز ہیں یا مختلف اوزان ہیں ماضی و مضارع کے، اسی طرح ثلاثی مزید فی کے بھی مختلف اوزان. تو اب ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے لیے یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا جو ابھی فی الوقت آپ کو مشکل پیش آتی ہوگی یقیناً، کہ کئی دفعہ اسم اور فعل میں ہمیں فرق نہیں پتہ چل رہا ہوتا کسی لفظ کو دیکھ کے، یعنی کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے یا فعل. تو یہ اوزان جب آپ پڑھ لیں گے فعل کے تمام، ایک تو یہ والا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، چونکہ جب فعل کے سارے اوزان آپ نے پڑھ لیے ہیں تو آپ اس کے بعد کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ اسے ایسیس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کسی فعل کے وزن پہ آ رہا ہے یا نہیں. تو اگر تو فعل کے اوزان میں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسے پھر اسم سمجھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. جیسے ابھی بھی ہم نے ایکسرسائز کی تھی کچھ دن، اس میں آپ نے کچھ فعل ایسے دیکھے ہوں گے کہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب حمزہ جو ہے وہ مضارع متکلم میں بھی آ رہا ہوتا ہے شروع میں. سم ٹائمز ماضی کوئی ایسا ہوتا ہے جو حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے انزلہ ہے لیٹس سے. تو انزلہ میں جو حمزہ ہے وہ مضارع متکلم نہیں ہے، وہ ماضی کا حمزہ ہے. تو یہ والا فرق کہ آپ ماضی اور مضارع میں ڈفرنس جان سکیں، یہ بھی اسی سے پتہ چلے گا جب آپ اوزان پڑھ لیں گے. تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی ووکیبلری بہت جلدی ڈیولپ ہوگی، کہ آپ جب اوزان پڑھ لیں گے تو اس کے بعد کبھی بھی کوئی نیا لفظ آپ پڑھیں تو اگر آپ ماضی پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ تو آپ اس کا مضارع خود بنا سکیں گے، یا مضارع پڑھیں گے تو اس کا ماضی خود بنا سکیں گے. تو ثلاثی مجرد میں تو جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کہ جو مختلف اوزان ہیں، کوئی بھی فعل کس وزن پہ یوز ہو رہا ہے وہ ہم یاد کرتے ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں ہے. لیکن ثلاثی مزید فی میں یہ آسانی ہے کہ ہر فعل ایک خاص وزن پہ آتا ہے. یعنی ایک ماضی ہے، اگر اس کا کوئی اسپیسیفک وزن ہے تو اس کا مضارع بھی ایک خاص وزن پہ ہی آئے گا. تو اس لیے مزید فی کے اندر اگر آپ ایک دفعہ وزن سیکھ لیں تو آپ کو ہر دفعہ وہ فعل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی نیا فعل یاد کرنے کی. اگر آپ کو وزن معلوم ہے تو آپ نئے افعال خود بنا سکتے ہیں. یعنی ماضی پڑھا تو آپ مضارع بنا سکیں گے، مضارع پڑھا تو آپ ماضی بنا سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب شروع کرتے ہیں. اس میں کافی سارے ابواب ہیں، اور ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جو چار حرف والا فعل ہے وہ پڑھیں گے. چھوٹے فعل سے شروع کرتے ہیں پھر بڑے کی طرف جائیں گے. جو چھوٹا فعل ہے اس میں چار حرف میں ظاہری بات ہے تین حرف اصلی ہیں تو ایک حرف زائد ہوگا. اس میں جو پہلا فعل ہے وہ میں آپ کو پہلا وزن یہاں پہ بتاتا ہوں. ماضی میں وزن ہے ہمارے پاس سوری، یہ جی فعل.
ٹھیک ہے، یہ ماضی کا وزن ہے. اس میں چار حرف کیسے ہیں، یا اسے ہم چار حرف کا فعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ سر آئین 2 دفعہ سر ہوگا تو آئین کمبائن کیا ہوگا. ہاں، تو اس میں یعنی بیسیکلی ویسے کوئی حرف زائد الگ سے نہیں آیا ہوا، لیکن جو روٹ کے سیکنڈ لیٹر ہے، یعنی جو عین کلمہ ہے، وہ 2 دفعہ آئے گا. تو اس کی ڈپلیکیشن ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کو ایکسٹرا سمجھیں گے. اس طرح سے یہ چار حرف بن رہے ہیں. تو یہ کامن وزن ہے، اس پہ بہت سے فعل آپ کو مل جائیں گے جو فعل کے وزن پہ ماضی جن کا آ رہا ہوتا ہے. اب جتنے بھی فعل ایسے ہیں عربی میں جن کا ماضی فعل پہ ہے، ان کا مضارع ہمیشہ ہوگا یفعلو کے وزن پہ. یعنی آپ پہلے علامت مضارع ایڈ کریں گے. اس سے پہلے علامت مضارع پہ اپنے ضمہ بولنا ہے، اس کے بعد فا آ گیا، فا کی حرکت نہیں بدلیں گے. عین کی حرکت مضارع میں تبدیل ہوگی، ماضی میں عین پہ فتحہ ہے، مضارع میں عین پہ کسرہ آئے گا. تو فعل یفعلو، یہ آپ کا پہلا وزن ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہم ثلاثی مجرد میں دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے ڈفرینٹ کمبینیشنز بن رہے ہیں. فعل کا مضارع یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یفعلو بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں ایسا نہیں، یہاں بس طے ہے کہ جو ماضی فعل پہ ہوگا اس کا مضارع ہمیشہ یفعل ہوگا. اسی طرح جو مضارع یفعل کے وزن پہ تو اس کا ماضی فعل کے وزن پہ. تو اس لیے یہ یاد کرنا ہر دفعہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کے پاس ایک اصول آ گیا. اس کے مطابق آپ کسی بھی فعل کا اگر ماضی پڑھیں تو مضارع خود بنا سکتے ہیں، مضارع پڑھیں تو ماضی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پہلا وزن ہے. ایگزامپلز ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب اس کی مثال ہے جیسے نزل، آپ نے بہت پڑھا ہوگا قرآن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو اب نزل جیسے ماضی کا فعل ہے اور وزن اس کا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ينزل. 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 ٹھیک ہے. تو ایک طے شدہ اصول ہے، بس اس کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں. کوئی بھی لفظ اس طرح کا آئے گا تو آپ خود بنا لیں گے. جی تحریم، اب میں ون بائی ون پوچھتا ہوں سب سے. آپ بتائیے گا، علامہ یہ ماضی ہے، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ سر يعلم. یعلمو، بالکل ٹھیک ہے. تو علامہ ہے کہ سکھایا، یعلمو ہوگا سکھاتا ہے. اسی طرح نزلہ تھا اتارا، ینزلو ہوگا اتارتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد منا، جی سر. سبحہ یہ ماضی ہے فعل کے وزن پہ، مضارع کیا ہوگا اس کا؟ یسبح. یسبح. ٹھیک ہے جی. رمضان، سوری سر، سبح تسبیح کرنے والا. تسبیح کرنا. سبح تسبیح کی، یسبح تسبیح کرتا ہے. رمضان نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا جی. سمر، درسا جی سر، اس السلام کا مضارع کیا علیکم. ہوگا؟ درس جی یدرس. شیخ صاحب. یدرسو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پڑھانا. تو درسا يدرس. پڑھایا، یدرسو پڑھاتا ہے. جی سونیا، جی سر. بلغا، بلغا کا مضارع کیا ہوگا؟ بلغ یبلغ. یبلغو. ٹھیک ہے. اور ام کلثوم؟ جی سر. جی. قسم، یقسم. یقسم. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو مضارع دیتا ہوں اور اس سے آپ ماضی خود بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک ہی طرح ہے نا، چونکہ مضارع اگر یفعلو ہے تو ماضی فعل ہوگا. تو جی تحریم، آپ بتائیے گا. یحرم، اس کا سر ماضی کیا ہوگا؟ حرمہ. حرم. بالکل ٹھیک ہے. حرم یحرم. ٹھیک ہو گیا. جی منى، جی سر. یبتلو، ماضی بتانا ہے آپ نے. بتلو. دوبارہ بولیے گا. بتلو. ہاں ہاں، ماضی کا وزن کیا تھا؟ فاعل لام والا بولیے گا ذرا.
बत्तला तला। हाँ, फअला है ना, तो बत्तला। हाँ जी 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 सर, सब पे फतह है। सब पे फतहा है माजी में, बत्तला युबत्तिलु, ठीक है। बत्तला। जी समर। जी समर साहब हैं? जी सर, मत्ता युमत्तिउ। हाँ ठीक है, युमत्तिउ तो मत्ता होगा, मत्ता युमत्तिउ। ओके ठीक है जी सोनिया। जी सर। मुजारे है युफस्सिलु, माजी क्या होगा? फस्सला। 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 बिल्कुल ठीक है, फस्सला युफस्सिलु। ठीक है, तो आप समझ गए ना, एक ही तरीके पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है। तो ये सुलासी मुजरद की तरह नहीं है कि आपको कुछ पता ना हो कि फेल क्या होगा। इसके लिए आपको लुगत देखने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए अरबी लुगत में सुलासी मुजरद जो है, वो सबसे पहले, चूंकि जब भी किसी रूट, हमने एक दफा डिक्शनरी देखी थी ना, मुझे याद है शुरू के दिनों में मैंने आपको दिखाया था, जब हम मादा और वजन पढ़ रहे थे। देखा हुआ आप लोगों ने कि नहीं, ये जी सर। लफ्जों को अरेंज आपने कैसे किया होता है। ये दिखाया था जब आपने किसी सर। रूट को बयान करने लगते हैं तो सबसे पहले सुलासी मुजर्रद फेल जो होता है उसे एक्सप्लेन किया जाता है। उसमें पहले वो उसका तलफ़ुज़ बताते हैं कि ये किस बाब से, फिर उसका मानी बताते हैं। लेकिन मुजर्रद जब खत्म हो जाता है किसी मादे से, जितने सुलासी मुजर्रद आने हैं वो लिख देते हैं, उसके बाद वो मजीद फी पे आता है। मजीद फी में वो तलफ़ुज़ कभी भी नहीं बताएगा डिक्शनरी वाला आपको, सिंपल माजी बताएगा, और माजी लिखने के बाद वो आपको मीनिंग देगा उस वर्ड का। चूंकि वो ये एज्यूम कर रहा है कि जो आदमी डिक्शनरी खोल रहा है उसको इतना पता है कि इसका मुजारे क्या होगा, ठीक है ना। चूंकि इसमें एक स्पेसिफिक वजन है, उसी पे यूज होगा, कोई यूनिफॉर्मिटी है ना इसमें, वो इरेगुलरिटी तो नहीं है कि उसे हर दफा बताना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मजीद भी कि आपको वजन आने चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर माजी है तो मुजारे क्या होगा। उम्मे कुलसुम, युफस्सिरु, जी सर। इसका माजी बताइएगा। फस्सरा फस्सारू युफस दोबारा बोलिए। फस्सारू युफस सर फस्सारू। फस्सरू यानी फअलू होता है माजी। फअला। सर नहीं, फस्सरा है। हाँ फस्सरा, फअला युफइलु है युफस्सिर। ना, फस्सरा युफस्सिर, ठीक है, जी सही सर। हो गया। अच्छा, इसमें बत्तला युबत्तिलु का आपने पूछा था, इसका मतलब होता है नहीं, छोड़ देना, तर्क करना। चले, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया। आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको एक दफा वो लफ्ज वजन यानी सीखना है, फिर उसको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। अच्छा इसमें, सर, सर जी जी इस जो हम पढ़ रहे हैं इसका जो टॉपिक है वो ये है, अब्वाबुस सलासी मजीद फी, ये यही टॉपिक है जी नाम जी जो यही इसका है। टॉपिक है, जी यही टॉपिक है इसका। और शेख ठीक है, साहब इसमें तो वो तस्नीया और जमा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो आपको याद इसी होगा तरह इसमें। जब हमने माजी पढ़ा था और मुजारे, दोनों में मैंने आपसे जब प्रैक्टिस करवाई थी तो मैंने सिर्फ तीन हरफी फेल पे नहीं करवाई थी। मश्क के दौरान हमने बड़े अफ़ाल की भी प्रैक्टिस की थी, याद है आप लोगों को? अभी कल परसों भी हम कर रहे थे, तो उसमें यस्तगफिरून और इस्तगफरा और इस तरह के वर्ड्स भी आए थे जो छह हर्फ वाले हैं। वो इसीलिए मैंने करवाई थी मश्क जानबूझ के, ताकि आपके जहन में ये ना हो कि तीन हर्फ वाले के तो सीखे इस तरह बनते हैं, बड़े फेल की डिफरेंटली बने। जो गर्दान है या मुख्तलिफ सीगे जो बनते हैं वो तो एक ही तरीके पे बनते हैं, फेल जितने मर्जी हर्फ का हो या फेल का वजन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे, जो माजी फ़अला के वजन पे है और जो फ़ईला के वजन पे और फ़ऊला के वजन पे है, उन तीनों के सीगे के अलग अलग तरीकों से बनेंगे कि एक ही है उनका? सर हम्म। तरीका तो एक ही सीगे है। तो एक जैसे है ना, जैसे नसरा नसरा नसरू, तो समिया से भी ऐसी है, समिया समिया समिउ, करुमा करुमा करुमु। तो वो मुजीदफी में भी उसी तरह है।
نزل، نزلا، نزلوا، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، اسی طرح. ٹھیک ہے. مضارع میں بھی اسی طرح اس کے سب صیغے بنے گے. صحیح ہے جی. جی سر بالکل. اس میں کوئی فرق نہیں. وہ جو گردان ہے یا صیغے ہیں مختلف، وہ ان کا طریقہ ایک ہی ہے. وزن فعل کا جو مرضی ہو. اچھا. اب اس میں ایک چیز اور دیکھیے گا. ہم ثلاثی مجرد میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں فعل کا وزن تو صرف دو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ماضی اور مضارع کا وزن. لیکن مزید فی جو ہے اس کے جب ابواب یا اوزان ہم پڑھتے ہیں تو ماضی اور مضارع کے علاوہ مصدر کا وزن بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں. مصدر پہ میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی، اگر آپ لوگ دہرا سکیں اس کو کہ مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر سر کسی کے بھی سوال ذہن میں نہیں کیجیے ہے. گا. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر پہ ہم نے ڈسکشن کی بھی ہے. سر کسی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. کیا باقی لوگ کیوں نہیں بتا رہے؟ سر وہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا. نہیں مطلب پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے پہلے؟ جی سر پڑھا جی ہے. جی سر مصدر بتایا میں تھا آپ کام نے. کام پڑھا ہے نا. ہاں ٹھیک. کام کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. زمانہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کھانا پڑھنا. پینا سونا جاگنا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اور مصدر بیسیکلی وہ اسم ہے جس سے افعال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیسک ورڈ ہے جس سے تمام افعال بنتے ہیں. جیسے کھانا کا لفظ ہے یہ خود اسم ہے چونکہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے. اسی سے لیکن فعل ماضی بنے گا کھایا، اسی سے فعل حال بنے گا کھاتا ہے، اسی سے فعل مستقبل ہوگا کھائے گا، اسی سے فعل امر ہوگا کھاؤ، اسی سے فعل نہیں ہوگا مت کھاؤ. تو جتنے بھی افعال بنتے ہیں وہ بیسیکلی مصدر سے بنتے ہیں. اور مصدر کا لٹرل میننگ ہوتا بھی ہے سورس. تو اس کو مصدر کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ یہ سورس ہے تمام افعال کا. ٹھیک ہے. اور کہ اسی سے مختلف افعال اور ایون اسما بھی اس سے بہت سارے بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اردو میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نون الف نا پہ اینڈ کرتا ہے مصدر. کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا. اور انگریزی میں ہم اسے انفینیٹیو کہتے ہیں جیسے ٹو ایکٹ ہے، ٹو پلے ہے، ٹو سی ہے، ٹو ڈرا ہے، ٹو رائٹ ہے، ٹو ریڈ ہے. تو یہ مصدر ہے. صحیح ہو گیا. اور اب ثلاثی مجرد میں ہم مصدر نہیں پڑھتے یا اس کا وزن ہم نہیں سیکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں دیکھا تھا کہ اس میں جیسے ماضی اور مضارع بھی کسی یونیفارم پیٹرن پہ نہیں آ رہے ہوتے. ان کا کوئی ایک متعین وزن تو نہیں ہے نا کہ سارے افعال اسی طریقے پہ آئے. ہر فعل کا اپنا تلفظ ہوتا ہے اور وہ ڈفرینٹ کمبینیشنز بنتے ہیں. جیسے ہم نے اب باب ثلاثی مجرد دیکھے ہیں تو 5 طریقے سے ثلاثی مجرد یوز ہو رہا ہے. تو جیسے اس میں ماضی اور مضارع میں ویریشن ہے اسی طرح اس کے مصدر میں بھی بہت ویریشن ہے. جیسے اردو میں تو ہم نے کہہ دیا نا کہ نون الف پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو عربی میں ثلاثی مجرد کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مصدر ایک طریقے پہ نہیں آتا. اس کے ڈفرینٹ اوزان ہیں. مطلب اور یعنی بہت مشہور وزن بھی کریں اگر بہت کم وزن بھی میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی تقریباً کوئی 20 کے قریب ہیں جو بہت کامنلی یوزڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے سٹارٹ میں، یا اس کے مصادر کے اوزان بتانے سے کوئی آپ کو فائدہ ہوتا نہیں ہے چونکہ ہر فعل کا مصدر بھی آپ کو الگ سے سیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے نصرہ ہے کہ اس نے مدد کی، اور ینصرو بھی آپ سیکھ رہے ہیں مضارع. اسی طرح مصدر بھی الگ سے آپ یاد کرتے ہیں کہ نصر یعنی نصر کا مطلب ہے مدد کرنا. اسی طرح قرأ پڑھا، یقرأ پڑھتا ہے، قراءۃ قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو. تو مصدر بھی آپ الگ سے اس کا سیکھتے ہیں. اور اسی لیے جب آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں تو اس میں ثلاثی مجرد میں جہاں وہ آپ کو باب بتائے گا کہ اس ماضی کا مضارع کیا ہے، وہ آپ کو مصدر بھی بتائے گا لغت والا، اور پھر میننگ بتائے گا کسی فعل کا. ٹھیک ہے. لیکن مزید فی میں سہولت یہ ہے کہ جیسے اس میں ماضی اور مضارع کا متعین وزن ہوتا ہے اسی طرح اس کا مصدر بھی ایک کسی اسپیسیفک وزن پہ آتا ہے. اور لغت میں والا بھی اسی لیے آپ کو مصدر نہیں بتائے گا. تو ہم جب اوزان پڑھتے ہیں ماضی مضارع کے ساتھ ہم اس کا مصدر بھی اسی ٹائم سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس سے آپ کو سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ ایک ہی فیملی کے مختلف لفظ بنا سکتے ہیں. آپ ماضی بھی بنا سکتے ہیں، مضارع بھی، مصدر بھی. اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی وکیب بہت جلدی امپروو ہوتی ہے. کہ آپ نے کسی ٹیکسٹ میں ماضی پڑھا تو آپ مضارع مصدر خود بنا لیں، مضارع پڑھا ہے تو ماضی مصدر خود بنا لیں، اگر آپ نے کہیں مصدر پڑھا ہے تو آپ ماضی مضارع خود بنا لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اردو والوں کے ایک اور اس کا بہت فائدہ ہے مصدر کا وزن سیکھنے کا، وہ یہ کہ اردو میں عربی مصادر بہت زیادہ استعمال. اور اگر ہم یہ سیکھ لیں ایک دفعہ کہ کوئی عربی مصدر جو ہے اس کا ماضی مضارع کس وزن پہ آتا ہے، تو آپ کو فوراً یہ لگے گا، یعنی مصدر کا وزن سیکھنے کے بعد آپ کو اچانک سے لگے گا کہ مجھے تو عربی کے بہت سے لفظ پہلے سے آتے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور میں ان کا فعل عربی میں اب استعمال کر سکتا ہوں. تو آپ کی وہ کیب بہت جلد امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے مزید فی میں ہم جتنے بھی اوزان پڑھیں گے تو ماضی اور مضارع کے ساتھ ہم مصدر کا وزن بھی اب پڑھیں گے ہمیشہ. کلیئر ہے جی یہاں تک بات؟ جی سر. اچھا، اب یہ جو پہلا وزن ہم نے نوٹ کیا ہے فعلا یفعلو، اس کے ساتھ اب آپ لوگ اس کا مصدر بھی نوٹ کر لیں. مصدر کا اس کا وزن ہوتا ہے تفعیل. ٹھیک ہے. لاسٹ لیٹر جو ہے اس پہ میں ویسے کوئی حرکت نہیں لکھ رہا، چونکہ یہ اسم ہے نا مصدر، تو اسم کی حرکت جو ہے وہ جملے میں کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس پہ ضمہ بھی آ سکتا ہے، فتحہ بھی، کسرہ بھی، وہ اس کے اعراب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو تفعیل، تفعیلا، تفعیلن، یا التفعیل، التفعیل، التفعیلی، کسی بھی طرح یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو تفعیل ہے اس کا مصدر کا وزن. اور جیسے ہم ثلاثی مجرد میں جو ہم نے ابواب پڑھے تھے، تو باب کا نام ہم ماضی کے نام پہ رکھتے ہیں. کہ فتح یفتح کے لیے ہم بولتے ہیں باب فتح، ضرب یضرب کے لیے باب ضربہ. تو اسی طرح یہ جو کمبینیشن ہے پورا فعل یفعل تفعیل، اس گروپ کو ہم ان شارٹ کہتے ہیں باب تفعیل. مزید فی میں جو ایک گروپ ہوتا ہے افعال کا ایک ہی وزن پہ جو استعمال ہونے والے ہیں، اس کا نام مصدر کے نام پہ رکھا جاتا ہے. تو اس باب کو باب تفعیل کہیں گے. صحیح ہے. تو اب ہم نے پہلا وزن سیکھا ہے ماضی کا فعل وزن ہے، اور جتنے بھی افعال فعل کے وزن پہ آتے ہیں ان کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، اور ان کا مصدر تفعیل کے وزن پہ ہوتا ہے. اور اس وزن یا ان اوزان کے مجموعے کے لیے جو ایک نام ہے وہ ہے باب تفعیل. تو اگر آپ کبھی بھی آئندہ یہ لفظ سنیں کہ یہ فعل باب تفعیل سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ماضی فعل، مضارع یفعلو اور مصدر تفعیل کے وزن پہ استعمال ہوگا. خیر جی. جی سر. جی اچھا، سر. اب اس کے مصدر پہ اگر ہم غور کریں تو مصدر میں کون سے حروف زائد آ رہے ہیں؟ تو اگر آپ مصدر کبھی پڑھیں گے تفعیل کے وزن پہ کوئی لفظ، تو اس میں تا اور یا کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دینا ہے، وہ حروف زائد ہیں، باقی حروف اصلی ہیں. اچھا جی، اب آپ نے مصدر کا وزن سیکھ لیا، اب مجھے آپ نے مصادر بتانے ہیں لفظوں کے. ٹھیک ہے. تحریم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. نزل ینزلو کا مصدر کیا ہوگا؟ یعنی نزلہ تو سر ہے کہ نازل کیا، ینزلو ہے نازل کرتا. اور اگر ہمیں کہنا ہو نازل کرنا، سر تنزیل. تنزیل. بالکل ٹھیک ہے جی. منى علم يعلم کا مصدر سکھانے کے لیے کیا بولیں گے عربی میں؟ سر تعلیم. تعلیم. بالکل صحیح ہے جی. رمضان سبح یسبح مصدر کیا ہوگا؟ تسبیحہ. تسبیح. ٹھیک ہے. تو اب جیسے سبح ہے کہ پاکی بیان کی، یسبح پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح ہے پاکی بیان کرنا. جی سمر. درس یدرسو کا مصدر تدریس. تدریس پڑھانا. بالکل ٹھیک ہے. جی سونیا. بلغ یبلغ کا مصدر تبلیغ. تبلیغ. جی ام کلثوم. قسم یقسم تقسیم. تقسیم. اور دیکھ رہے ہیں کتنا سمپل ہے، اور یہ سارے لفظ ہوئے جو ہم اردو میں بولتے ہیں. جی تحریم. جی حرم سر. یحرم کا مصدر کیا ہوگا؟ سر تحریم. تحریم. بالکل ٹھیک ہے جی. منى بتل یبتل ام، سر تب
तब्दील। बिल्कुल सही, तब्दील। जैसे सूर्य मुजम्मिल में है ना, वो तबत्तल इलैहि तब्तीला। तब्दील। हाँ, जी वो ये मस्तर तब्दील। आया, तब्दील। जी रमजान, मत्ता युमत्तिउ تمتيع. तमतीअ। समर, फस्सल युफस्सिलु तफसील। तफसील। जी सोनिया, फस्सर युफस्सिरु मस्तर क्या होगा? तफसील। हाँ, ठीक है, तफसीर। ठीक है। तो इतना आसान है ये, इसमें कोई वो मुश्किल चीज नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये मस्तर हम उर्दू में कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप जितने भी लफ्ज उर्दू में तफील पे बोलते हैं, वो सारे अरबी के लफ्ज हैं, आपको ये पता चल गया। ठीक है। और उन सब का आपको रूट वर्ड भी पता चल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि उनका माजी और मुजारे किस वजन का है। तो ये फायदा है औजान सीखने का। इससे वोकेबलरी बहुत आपकी जल्दी डेवलप होती सॉरी एक्सक्यूज मी, है। ये जी जी। मत्ता का जो मस्तर है वो तमतईल है। तमतीअ। ये मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा क्योंकि ये जरा उर्दू में नहीं है ना ये लफ्ज। तो ये है तमतीअ। लेकिन अरबी में भी सॉरी मस्दर इस्तेमाल नहीं होता, कम होता है, चूंकि इसकी आवाज जरा अच्छी नहीं। जी क्या? सर, सॉरी इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है किसी को सामान जिंदगी देना या फायदा देना। मता से, मता, हाँ मता से बनता सामान है। मुहैया कर, मता से। ठीक है जी। अब ये सारे लफ्जों का मतलब भी देख लेते हैं। तंजील तो आपको पता है, उतारना, तालीम, सिखाना है, तस्बीह पाकी बयान करना है, तदरीस पढ़ाना है, तबलीग पहुंचाना है, तकसीम वही उर्दू वाला है, बांटना, तहरीम किसी चीज को इज्जत देना भी है, तहरीम हराम करना भी। तब्दील छोड़ देना, अलग कर देना। तमती जो है फायदा देना, या सामान पहुंचाना। तफसील किसी शय की वजाहत करना, और तफसीर जो है वो भी किसी बात को बयान करना। ठीक है। अब एक काम हम और करते हैं। अब आप लोग, यानी आप में से हर स्टूडेंट एक लफ्ज देगा कोई उर्दू से कोई भी आप मस्दर बताएंगे तफील के वजन पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर आप उससे फेल बनाएंगे, माजी और मुजारे का। जी तहरीम। ऐसा लफ्ज बताइएगा यानी जो इन मिसालों में ना हो, इनके अलावा हो, नया लफ्ज। कोई भी सोचे उर्दू में, बाकी लोग भी सोच लें, नोट कर लें अपना लफ्ज तफील के वजन पे। सर मेरे जहन में आ रहा है तमजीद। माशाल्लाह, जबरदस्त, तमजीद। ठीक है। इसके हरूफ असली क्या होंगे? सर मीम जीम दाल। मीम जीम दाल, मज्द से है, बिल्कुल मज, ठीक। मज्द का मतलब होता है इज्जत, तो तमजीद है मज्जदा। इज्जत है ना। जी, फेल क्या होगा? मज्जदा। मज्जदा मज्जदा। युमज्जिदु। ठीक है, माशाल्लाह, बेहतरीन। युमज्जिदु। जी मोना। सर सर तजलील। बेहतरीन, जबरदस्त। इसी से। और रूट क्या है जी इसका, हरूफ असली? सर, सर जलील। तीन हर्फ होंगे ना, चार तो नहीं होंगे। तफील में कौन से दो हर्फ जायद है? त और या। हाँ, तो उनको एक्सक्लूड कर दें, कौन से तीन हर्फ बचते हैं? सर जे और दो लाम। जाल और लाम दो दफा है। ठीक है, एक जाल है जाल। और जी, दो दफा लाम जाल। है। तो जी। ठीक है, यानी कुछ इस तरह के रूट्स होते हैं जिनमें एक हर्फ दो दफा आ रहा होता है। सही है। इसका माजी और मुजारे बताइएगा। सर जे लाम लाम। सर यजलिल। हाँ, माजी बताना। पहले मुझे वजन बता दें, तफील का माजी और मुजारे किस वजन पे आता है? फाइन लाम की सूरत में, यानी क्या वजन होगा इसका? और ये जी जी सर, एक मिनट। सर जल्लला। हाँ, जल्लला, फ़अला है ना, तो जल्लला। ये जल्लला। ठीक है। और मुजारे?
سو یذللو. یذللو، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھا ہے. جی رمضان، جی شیخ صاحب. کوئی وہ لفظ بتائیں تفعیل کے وزن پہ. تمہید. تمہید، ٹھیک ہے. حروف اصلی کیا ہیں؟ حمد یحمد تمہید. ہاں جی. او اچھا، نہ نہ نہ، آپ نے وہ بولا ہے، وہ تحمید پڑھیں گے اسے، تحمید، ٹھیک ہے. حروف اصلی کیا ہیں؟ جی جی. تا میم و دال. ہاں، تا کیسے ہو گیا؟ ہا ہا میم اور دال. ہاں میم اور دال، ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہوگا؟ حمدہ. حمدہ. دیکھیں آپ اگر حروف اصلی تا بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو فعل بھی اس کے مطابق بنانا چاہیے. مضارع کیا ہوگا جی جی. حمدہ کا؟ یحمد. حمید. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حروف اصلی تا میم دال ہے تو پھر فعل ہونا چاہیے تمد یتمد. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حروف اصلی میں تا میم ڈالو اور فعل میں ہا میم ڈالو. جی شیخ صاحب. ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں نا آپس میں بالکل ایک جی. جیسی ہوں. اچھا، میں سمجھا تھا کہ آپ شاید تمہید بول رہے ہیں، تمہید بھی اسی پہ ہی ہے، جی اسی وزن پہ. جی سمر. تکریم. تکریم، ماشاء اللہ، صحیح. حروف اصلی؟ صحیح. تکریم کے کاف را میم. ٹھیک ہے. فعل؟ کرما یکرم تکریم. کرم یکرم، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھا ہے. جی سونیا. تصنیف. تسلیس بولا آپ نے سا کے ساتھ؟ تصنیف. ٹرینیٹی، تصنیف. یہ والا لفظ؟ سر تصنیف. نہیں تسلیم. فا. فا کے ساتھ تصنیف. تا سواد نون یا فا. تصنیف، تصنیف کہہ جی رہی ہیں، سر. اوکے. تصنیف. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تصنیف کے حروف اصلی کیا ہیں؟ سواد نون فا. ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہوگا، ماضی اور مضارع؟ صنفا. صنفا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور یصنیف. یصنف، زبردست. ٹھیک ہے، صنف یصنف. جی ام کلثوم. سر فرقہ یفرقو. پہلا بھی ویسے میں نے بتایا تھا. پہلے تفریق. مجھے مصدر بتائے نا. ہاں، تفریق. اور حروف اصلی کیا ہے؟ فرقہ یفرقو. ٹھیک ہے. فرق یفرق. حروف اصلی کیا ہے؟ جی سر فارقہ. فاراقاف. سر فرسٹ والا بھی بتایا تھا، تمجید. ہاں جی، کیا بولا آپ نے؟ سر فرسٹ تمجید جو ہے نا جی وہ جی، بھی بتایا تھا. اور اچھا. بھی مطلب ابھی اس کے وزن کافی زیادہ ذہن میں آ رہے ہیں words. ہاں، اور یہ آپ کو ملتے جائیں گے، یہ بہت لفظ یعنی اردو میں بے شمار لفظ ہیں. شیخ صاحب یہ تحمید جو ہے نا تمہید سے بھی کس طرح وہ ماضی اور مضارع بنے گا کیا؟ جی جی، ایسے ہی بنے گا. جو بھی لفظ تفعیل کے وزن پہ تو وہ اسی طرح بنے گا. جیسے تمہید ہے تو مہد یمہد تمہید، ٹھیک ہے. تحمید ہے تو حمد یحمد تحمید. تو وزن تو ایک ہی ہے نا سب کا، طریقہ ایک ہی ہے فعل بنانے کا. سمجھ گئے؟ جی سر بالکل. اچھا، اب دیکھیں، اب آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی جیسے اب آپ آج کے بعد اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو جو اوزان پڑھتے جائیں نا ان کو ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ کم از کم انہیں ڈھونڈنا اپنے پاس شروع کریں، یعنی وہ وزن آپ کو پہچاننا آنا چاہیے. اب جیسے فعل یفعل تفعیل پڑھ لیا ہے تو اس کا کہیں پہ بھی کوئی لفظ آئے، چاہے معلوم ہو، مجہول ہو، ماضی ہو، مضارع ہو، وہ آپ اس کو پہچان پائیں. ٹھیک ہے. ادھر ان آیات میں تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہے، نہیں سر اس پہ. نہیں ہے نا. اس میں دیکھیں فرسٹ لائن جو ہے افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اس میں کوئی ہے لفظ فعل یفعل تفعیل پہ؟
हर्रमा। हर्रमा, यस, जी हर्रमा। सर, ये अभी हमने देखिए थोड़ी देर पहले इसकी सर, प्रैक्टिस की थी। हर्रमा। हर्रमा। जी और सर। मुजारे क्या होता है? हर्रमा हरम। युहर्रिमु और मस्दर युहर्रिमु। तहरीम। ठीक है। हर्रमा का मजहूल क्या होगा? माजी मजहूल। हुर्रिमा। हुर्रिमु। हुर्रिमा, माशाल्लाह। वो उसूल वही रहेंगे, ठीक है, वो बदलते नहीं है। वो फेल चाहे वजन कुछ भी हो, मजहूल उसी तरीके पे बनेगा कि माजी में आइन कलिमा कसरा और उससे पहले मुतहर्रिक पे दम्मा। तो हुर्रिमा यानी हर्रमा है कि हराम किया, जैसे इस आयत में आ रहा है कि अल्लाह ने हराम किया है उन दोनों चीजों को काफिरों पर। और हुर्रिमा होगा तो इसका मतलब है कि ये हराम कर दी गई है, जैसे सूरह नूर में आया है, मेरा ख्याल है वह हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, कि ये चीज हराम कर दी गई मुमिनीन। तो हुर्रिमा मजहूल है इसी का। अब युहर्रिमु है कि वो हराम करता है, युहर्रिमु का मजहूल क्या होगा? युहर्रमु। युहर्रमु, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, सही हो गया। अच्छा, ये देखें इस वाली लाइन में, लिक़ा यौमिम हाज़ा वमा कानू बिआयातिना यजहदून। आयत नंबर 52 है, वलक़द जिअनाहुम बिकिताब फस्सलनाहु। फस्सल युफस्सिलु तफसील। हाँ, ये कौन सा फेल है? फस्सलना, माजी है मुजारे? सर ये माजी है। माजी है। और माजी का सीगा कौन सा है? मा मुतकल्लिम, जमा जमा मुतकल्लिम। मुतकल्लिम, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चूंकि आखिर में नून अलिफ आया तो फस्सलना, हमने तफसील बयान की, तो ये माजी है। इसका अगर मुजारे यही नून ना युफस्सिलु और बस्तर होता। तफसील होगा। ठीक है, जी सर। समझ गए ना? इस तरह आपको यस। इससे बहुत फायदा होता है कि औजान सीख लेने से कि आपकी वोकेबलरी मल्टीप्लाई होती है, वो ऐड नहीं होती। वो बहुत ज्यादा जल्दी आप सीखने लगते हैं लफ्जों को। लेकिन शर्त इसमें यही है कि वो औजान आते हैं और उनकी इतनी प्रैक्टिस की हो कि नया लफ्ज कोई आए तो आप उसको मैप कर सकें कि वाकई उस वजन पे है कि नहीं है। तो प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा, इसमें शुरू में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, फस्सला का मजहूल क्या होगा? फुस्सिला। फुस्सिला। फस्सला। और ये भी आया ना कुरान में, एक सूरत भी है आखिरी पारे में जिसका नाम है सूरत, नहीं आखिरी बारे में फुस्सिलत। नहीं, 26वें बारे में, सूरत फुस्सिलत। हम्म। एक और जगह है सूरह हूद में, मेरा ख्याल है, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। वहां पे भी यही लफ्ज है, फुस्सिलत। और युफस्सिलु का मजहूल क्या होगा? युफस्सलु। युफस्सलु, ठीक है। और इसके बाद आगे देखें तो इसमें कोई तफील का लफ्ज नहीं नजर आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। हम्म। और इसमें आगे भी यहाँ पे कोई लफ्ज मिल नहीं रहा। ये देखें, ये खबूसा जो है, खबूसा, क्या वजन है इसका? फऊला। फउला। माजी है मुजारे? माजी। कौन सा बाब है? बाब। करूमा वाला। करुमा। करुमा। करूमा, यस। चूंकि दम्मा के साथ माजी में एक ही बाब है, करूमा, और उसका मुजारे होता है यक रूमो, तो खबूसा का मुजारे होगा यख। यख यखबुसु। बुसु। यखबुतु। यखबुसु, ठीक है, खबूसा यखबुसु। अच्छा, ये देखें, कदालिका नुसर्रिफु। नुसर्रिफु, कौन सा वजन है? नुफाइलु। नुफइलु। माजी है मुजारे? मुजारी। मुजारे, और मुजारे का कौन सा सीगा है? सर में जमा मुतकल्लिम। बेहतरीन, जमा मुतकल्लिम है। नून जमा मुतकल्लिम के लिए आया ना। अच्छा, अगर इसको पढ़ा जाए नुसर्रफु, फिर ये क्या होगा?
مجہول یہ مضارع مجہول مجہول ہو جائے گا، مضارع مجہول، اور صیغہ یہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا پہلا صیغہ کیا ہوگا واحد مذکر غائب مصرف سے؟ صرفہ ہاں ہاں، مضارع ہی میں، مضارع کا واحد مذکر. یصرف صرف ہاں صرف جی ام یصرف کلثوم. صرفو صرف یصرف، ہاں سمپل، نون کو بس یا میں بدلنا ہے. یصرف. اور ماضی کیا ہوگا؟ صرفہ صرف يصرف صرف. اور مصدر کیا ہوگا؟ صرف يصرف تصریف تصریف. ٹھیک ہے. تو بس اس طرح آپ نے اور لفظ بھی ڈھونڈنے ہیں. میں اس کی ایکسرسائز بھی انشاءاللہ بھیجوں گا، لیکن کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا نا کہ اس سے فائدہ کیا اور ہم اس کو کس طرح سے ہم نے سیکھتا ہے. اور یہ والا وزن Yes, انشاءاللہ sir. آپ کو آ گیا. یہ والا باب جو ہے اس کا کوئی لفظ آئے گا تو پہچان لیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ابواب ثلاثی ثلاثی مزید مزید فی. فی. ابواب ثلاثی مزید فی، اس میں ہم نے پہلا باب ابھی ڈسکس کیا ہے، اور ابواب انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی کلاسز میں. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. چلے، اچھی بات ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیے.